بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، میری آج کی ویڈیو اس بہن اور قوم کی بیٹی کے نام جو امریکہ کی قید میں ہے۔ میری آج کی ویڈیو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے نام۔ ذرا دل تھام کے رکھنا، تمہیں قصہ سناتی ہوں، یہ سچی داستاں ایک عافیہ کی میں بتاتی ہوں۔ ہماری قوم کی بیٹی جو غیروں کے قفس میں ہے، نہیں پرواہ ہے حاکم کو کہ وہ دولت کی ہوس میں ہے۔ بیچاری بے گناہ لڑکی، جرم کوئی نہ تھا اس کا، مقدر میں اذیت تھی، مسلمان گھر کی تھی پہنا۔ مصائب کے شکنجوں میں کئی سالوں سے رہتی ہے، رہائی سوچ کر بہنا وہاں تنہا ترستی ہے۔ پیاری ماں کی وہ بیٹی ظلم کی داستاں بن گئی، کہ ہنستی کھیل تھی لڑکی یکا یک حادثہ بن گئی۔ مسلمانوں وہ بہنا اب تمہیں پیغام دیتی ہے، کوئی قاسم تو بھیجو نا، تمہیں وہ یاد کرتی ہے۔ تمہاری قوم کی بیٹی میں بہنا ہوں تمہاری بھی، نکالو مجھ کو زنداں سے یہ دل کی آرزو میری۔ جو بیتی مجھ پر بیتی ہے وہ میں سب کہہ نہیں سکتی، میری نصرت کو آؤ تم یہ غم سہ نہیں سکتی۔ سنو بہنا یہ وعدہ ہے تمہیں تنہا نہ چھوڑیں گے، نگاہیں غیر کی تجھ پر پڑی جو اس کو پھوڑیں گے۔ میں رو رو کے دعا مانگوں خدایا میری وہ بہنا، رہا فرما بسر نہ ہو اذیت میں کوئی لمحہ۔ امریکہ میں ڈاکٹر عافیہ سے ان کی بہن کی ملاقات ہو گئی۔ ڈاکٹر عافیہ کون ہیں؟ تفصیل جانیے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی 1972 میں کراچی میں پیدا ہوئیں۔ اپنی ابتدائی تعلیم مکمل کر کے 1990 میں اسٹوڈنٹ ویزا پر مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے امریکہ کی ریاست ٹیکساس گئیں، جہاں پہلے ہی ان کا بڑا بھائی آرکیٹیکچر کی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ ڈاکٹر عافیہ نے 1992 میں ایک ریسرچ کی وجہ سے امریکہ میں $5000 کا انعام بھی حاصل کیا۔ 1995 میں انہوں نے ایک سائنسدان امجد محمد خان سے شادی کی، جس سے ان کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ یہی شخص ڈاکٹر عافیہ کی بربادی کا سبب بنا، کیونکہ اپنی ذاتی مفاد کی خاطر امجد محمد خان CIA کا مہرہ بن چکا تھا، جسے بعد میں ڈاکٹر عافیہ کے خلاف استعمال کیا گیا۔ ڈاکٹر عافیہ نے ذاتی طور پر بائیو کیمسٹری میں کام کرتے ہوئے ایک ایسی شاندار ریسرچ کی تھی جو آج تک کوئی امریکی سائنسدان بھی نہیں کر سکا۔ ڈاکٹر عافیہ نے مہلک ہتھیار تیار کرنے کا فارمولہ ایجاد کر لیا تھا جو آج تک ان سے کوئی بھی معلوم نہ کر سکا۔ ڈاکٹر عافیہ یہ فارمولہ پاکستان یا عالم اسلام کی بھلائی کے لیے استعمال کرنا چاہتی تھیں، جبکہ امریکہ چاہتا تھا کہ یہ فارمولہ انہیں دے دے، جس کے لیے ڈاکٹر عافیہ نے صاف انکار کر دیا، کیونکہ انہیں خدشہ تھا کہ امریکہ ان کا فارمولہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف استعمال کرے گا۔ اور یہاں سے وہ کہانی شروع ہوئی جس نے ڈاکٹر عافیہ کی زندگی برباد کر دی۔ ڈاکٹر عافیہ کی تعلیم اور تحقیق امریکہ میں مکمل ہوئی تھی، اسی لیے وہاں کے سائنسدان اس ریسرچ سے واقف تھے، جس کی بنا پر انہوں نے FBI کو رپورٹ کر دی کہ ڈاکٹر عافیہ کے پاس ایسی ریسرچ ہے جو اگر پاکستان کے ہاتھ لگ گئی تو وہ اسے امریکہ کے خلاف استعمال کرے گا۔ 2002 میں ڈاکٹر عافیہ کو طلاق ہوئی تو ان کے شوہر نے ڈاکٹر عافیہ پر من گھڑت الزامات لگائے، جس کے بعد ڈاکٹر عافیہ پاکستان واپس آ گئیں، کیونکہ وہ یہاں رہ کر پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتی تھیں، مگر افسوس اس وقت پاکستان نے ان کا ساتھ نہ دیا۔ 2003 میں پرویز مشرف نے ایک سنگین غلطی کرتے ہوئے ڈاکٹر عافیہ کو امریکہ کے حوالے کر دیا، جو ان کا اپنا ذاتی فیصلہ تھا،
جس میں فوج کا عمل دخل شامل نہ تھا۔ 5 سال تک کوئی نہیں جانتا تھا کہ ڈاکٹر عافیہ کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں۔ عالمی اداروں نے خیال ظاہر کیا کہ افغانستان میں امریکی جیل بگرام میں قیدی نمبر 650 شاید ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہی ہیں، جو وہاں بے حد بری حالت میں قید تھیں۔ جب عافیہ کی گرفتاری کی تصدیق ہوئی، تب تک پاکستان ڈاکٹر عافیہ کی شکل میں ایک ذہین اور قابل خاتون کو کھو کر ناقابل تلافی نقصان حاصل کر چکا تھا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو امریکی عدالت نے 86 سال کی قید سنائی، جس میں سے 20 سال گزر گئے ہیں۔ اگر پاکستانی حکومت چاہے تو عافیہ صدیقی کو مذاکرات کے ذریعے رہا کروا سکتی ہے، مگر حکمرانوں کو اپنی کرسی بچانے کی پڑی ہوئی ہے۔ امریکیوں نے ڈاکٹر عافیہ سے ریسرچ ورک حاصل کرنے کے لیے بہت دباؤ ڈالا، جس کے لیے ڈاکٹر عافیہ کو ذہنی اور جسمانی تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے ظلم کا ہر پہاڑ توڑ دیا گیا، مگر وہ عافیہ کی زبان نہ کھلوا سکے، یہاں تک کہ ان کے ایک بچے کو قتل کر دیا گیا۔ مگر ڈاکٹر عافیہ کو آج تک زندہ رکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ان کا ریسرچ اور فارمولہ ہے، جو اس قدر طاقتور ہے کہ اس کے حصول تک امریکہ ڈاکٹر عافیہ کو زندہ رکھنے پر مجبور ہے۔ امریکہ نے ڈاکٹر عافیہ کے کچھ ساتھیوں کو بلگرام جیل میں بھیجا تاکہ وہ عافیہ سے بات چیت کر کے ان سے فارمولہ حاصل کر سکیں، مگر وہ سب ناکام ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحبہ نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ اگر یہ فارمولہ امریکہ کو مل گیا تو وہ مجھے مارنے کے بعد دنیا کو تباہ کر دے گا، جو میں نہیں چاہتی۔ اس انکار کے بعد ڈاکٹر عافیہ پر اس قدر ظلم کیا گیا کہ وہ ذہنی طور پر مفلوج ہو گئی، مگر زبان نہ کھولی۔ 2013 میں جب امریکہ عافیہ سے مایوس ہو گیا تو باراک اوباما نے پاکستان سے کہا کہ وہ ڈاکٹر عافیہ کی واپسی کے لیے تیار ہے، مگر حکومت پاکستان نے کوئی دلچسپی نہ لی اور اب تک ڈاکٹر عافیہ صدیقی امریکہ کی قید میں ہیں۔ اب جب کہ عافیہ صدیقی سے اس کی بہن کی ملاقات ہوئی ہے تو عافیہ صدیقی کو رہا کروانے کی تحریک نے زور پکڑ لیا ہے۔ آئیے ہم سب بھی اس تحریک کا حصہ بنیں اور عافیہ صدیقی کو رہا کروانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ان کی بہن کی حالیہ کوششیں دیکھ کر قوم کو امید ہے کہ ہم جلد ہی ڈاکٹر عافیہ کو آزاد کروا سکیں گے، انشاءاللہ۔ میری اس ویڈیو کو #عافیہ کو رہا کرو کے ٹیگ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس تحریک کا حصہ بنیں۔ میری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ایک اچھا سا کامنٹ کریں۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ۔